والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی، ان کے درمیان طرح طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی. آسمان کو چاند، ستارے، سورج اور دوسری منور چیزوں سے مزین کر دیا. زمین پر اس کی مخلوقات کو بسا کر زمین کو آباد کیا اور ایک لمبے عرصے سے، لمبے زمانے سے کائنات کا یہ نظام چلا آ رہا ہے. دنیا میں جگہ جگہ پر قسم قسم کی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں. اپنا جو متعین وقت ہے وہ اس دنیا میں گزارتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد ان کی انتہا بھی متعین کر دی. اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان، اتنی وسیع زمین اور اتنی کثیر تعداد میں مخلوقات کو بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، پھر ایک ایسا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوگا کہ یہ 7 آسمان ختم ہو جائیں گے، یہ زمین بھی تہس نہس ہو جائے گی، آسمان کو مزین کیے ہوئے ستارے بھی ختم ہو جائیں گے اور زمین پر آباد مخلوقات، ان سب کا کیا حشر ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑی دلچسپی کے ساتھ ان سب کو بنایا، بڑی اہمیت بھی تھی، لیکن ان سب کو ایک نہ ایک دن ایسے تباہ کر دے گا کہ ایسا لگے گا کہ کبھی یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر کائنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں کائنات کو توڑنے، ختم کرنے، تباہ و برباد کرنے کا بھی کئی جگہ پر ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. ایسی کئی جگہ پر قرآن مجید
مجید میں سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، سمندر کا، انسانوں کا اور زمین کی دوسری مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہ نظام بنایا ہے، کائنات بنائی ہے، ویسے اس کے پاس ایک دوسرا نظام بھی ہے، اور وہ نظام شروع ہوتا ہے اس کائنات کے خاتمے کے بعد۔ اس نظام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک ہے، سب کا بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، آخرت کا بادشاہ ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ اس نے زندگی اور موت پیدا کی ہے انسانوں کو آزمانے کے لیے۔ یہ آج زندگی ہمیں عطا فرمائی، زندگی کو ختم کر کے موت دے دے گا، اور موت کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس زندگی میں ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرا، لوگوں یہ دنیا کا دور، یہ زندگی کی یہ عمریں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے۔ کسی کی آ چکی ہے، کوئی اپنی آخرت کو پہنچ چکا ہے، اور کوئی اپنی آخرت کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں کی بھی افراد ہیں، کچھ دنیا پرست بھی ہیں اور کچھ آخرت کے شوقین بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت والے بنو، آخرت کے شوقین بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا پرست نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج دنیا جب تک کہ باقی ہے، جب تک کہ زندگی ہے، ہمیں عمل کرنے کا موقع ہے۔ آج ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل صرف اور صرف حساب ہوگا، عمل کرنے کی چاہت ہوگی، تمنا ہوگی، تب بھی عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسانوں کی زندگی کو خاتمہ اور انتہا ضروری ہے، وہ کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی بس ایک کھیل کود ہے، چند دنوں کے لیے ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے، کاش کہ یہ لوگ عقل رکھتے، کاش کہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آخرت کی بڑی فکر دلائی ہے، ہمیشہ آخرت کو یاد کرنے کا حکم دیا، اس کی تلقین کرتے رہے۔ اس لیے کہ جو انسان آخرت کو یاد نہیں کرتا، وہ انسان دنیا کی رنگینی میں مشغول ہو کر طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے کی برائیاں، باپ اور بیٹے کے درمیان کے اختلافات، میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے، بھائی بھائیوں میں قتل، پڑوسیوں کے درمیان سے امن کا خاتمہ، تجارتوں میں بے ایمانی، زندگی میں بیماریاں، تباہیاں، بربادیاں، فتنے و فساد، یہ آخرت کی فکر نہ کرنے کی بنا پر ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، آخرت کی فکر کرے، یہ سوچے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، تو وہ گناہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ آج ہم جانتے ہیں اور ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم آج تک بھی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں فلاں ملک کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا،
اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی، ایسی بڑی فوج تھی، اس کی سرحد اتنی وسیع تھی، اس کا حکم اتنا خطرناک ہوتا تھا، اس کی ایک حکم پر تمام کے تمام لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے وہ بادشاہ؟ کہاں چلے گئے وہ حکماء؟ کہاں چلے گئے وہ زعماء؟ کہاں چلے گئے وہ خلفاء جنہوں نے شہروں کو آباد کیا تھا، جنہوں نے زمین کو چیر چیر کر نہریں بنائی تھی، جنہوں نے آسمان میں اڑنے کے لیے طیارے بنائے تھے، جنہوں نے زمین پانی میں سفر کرنے کے لیے کشتیاں اور جہازیں بنائی، جنہوں نے رہنے کے لیے بڑے بڑے محل اور قلعے تعمیر کر دیے، جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ہزاروں لوگوں کو دن اور رات محفوظ کر لیا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی پرندہ بھی میرے قریب نہ آ سکے۔ گھر کے اطراف میں بڑی بڑی کھائیاں بنا دیتے تھے، پانی کا بڑا گڑھا کھود دیتے تھے، کہیں گھڑ سوار ہمارے قریب نہ آ جائے، کہیں سے تیر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ آخر وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کہاں ہیں وہ سب افراد؟ ان سب کی آبادی کے بارے میں، ان سب کے ٹھکانے کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ ایسی جگہ پر وہ آج موجود ہیں جہاں ان کے سینے پر، جہاں ان کے سر اور پیر پر جانور دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں انسان اپنی سواریاں لے کر دوڑ رہا ہے، کسی انسان نے ان کے سر کے اوپر اپنا گھر بنا دیا، کبھی انسان کو گھر کے سامنے نالی بنانی پڑی اور اس میں اس بادشاہ کی لاش مل گئی تو اس کو نکال کر وہ کسی اور جگہ پھینک دیتا ہے۔ یہ ہے ان کی زندگی، یہ ہے ان کا ٹھکانہ۔ ساری انسانیت کو پتہ ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن ایسا آنا ہے۔ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک مرتبہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، لوگوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو اس قبر نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ این الاصدقاء، ہمارے دوست کہاں ہیں؟ این الاحبہ، ہمارے محبوبین کہاں ہیں؟ این الآباء، ہمارے باپ دادا کہاں ہیں؟ یہ سب افراد جو ہمارے درمیان میں ہوتے تھے، یہ سب کہاں پر ہیں؟ میں اس قبر سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ قبر کے سامنے کھڑے ہیں، اطراف میں ان کے ساتھی موجود ہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں میں اس قبر سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو یہ قبر مجھ کو ایک جواب دیتی ہے، میں نے ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا، میں نے ان کی ہتھیلیوں کو بازوؤں سے الگ کر دیا، میں نے ان کے بازوؤں کو ان کے کندھوں سے نکال کر الگ کر دیا، میں نے ان کی پنڈلیوں کو ان سے پیروں سے جدا کر دیا، میں نے ان کے سروں کو پھوڑ کر رکھ دیا، میں نے جسم کے سارے حصے کے گوشت کو کھا کر ختم کر دیا، آج وہاں پر صرف اور صرف کیڑے مکوڑے موجود ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ باتیں اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، روتے تھے، اور ان کی یہ باتوں کو سن کر ان کے ساتھی بھی رونے لگے تھے۔ تو کہتے ہیں انسان کو اس حقیقت کو یاد کرنا ہوگا۔ اگر انسان نے اس حقیقت کو بھلا دیا، اس کے ذہن میں، اس کی زندگی میں اگر یہ منشا نہیں رہا، یہ اس کے لیے سامنے موجود نہیں رہا، تو ایسی حالت میں انسان کبھی بھی انسانی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر کے پاس موجود تھے، لوگ میت کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی موجود ہے، آپ لکڑی سے زمین میں نشان بنا رہے ہیں، سر نیچے جھکائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس جگہ پر آنسو کیوں بہا رہے ہیں، آخر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لمثل ھذا فعلت، لمثل ھذا فعلت، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو۔ آج ہم اپنے ایک ساتھی کو کاندھے پر اٹھا کر لا کے اس جگہ دفن کر رہے ہیں، کل ہمیں بھی اس جگہ دفن کیا جائے گا، کل ہمیں بھی لوگ اس جگہ پر لا کر دفن کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آخرت کی
فکر دلاتے تھے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی عیش و آرام اور سکون کی زندگی کی خواہش نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے. زمین پر لیٹنے کی وجہ سے اس زمین کے نشانات آپ کے چہرے پر، آپ کے بدن پر آ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم بہترین بستر آپ کے لیے تیار کر لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولی دنیا، یہ دنیا سے مجھے کیا مطلب ہے؟ مالی ولی دنیا، یہ دنیا سے میرا کیا تعلق ہے؟ ان کا دنیا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. یہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی انسان ایک مسافر سفر کرتا ہے اور سفر کے درمیان میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اور وہ آرام اسے ہمیشہ کے لیے نہیں چاہیے، چند لمحے کے لیے، تھوڑے سے وقفے کے لیے آرام کرتا ہے تاکہ وہ آگے کی طرف چلا جائے. ہماری دنیا کا سفر بھی اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے مماثل ہے. میں تو بس ایک مسافر کی طرح اس دنیا کے اندر ہوں. آپ کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا ایک راہ گزرنے والے کی طرح رہو. دنیا کو ہمیشہ کا مسکن نہ سمجھو، یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں شام مکمل نہ ہو، شام سے پہلے ہی ہمارا جنازہ نکل جائے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو کہ شام میں ہم فلاں کام کر دیں گے، رات ہوگی تو ہم فلاں نماز پڑھیں گے، فلاں وقت میں تلاوت کریں گے، فلاں وقت میں فلاں نیکی کریں گے. اس طرح کی امیدیں آگے کے لیے کام کو مؤخر کر دینا یہ انسان کو تباہ کرنے والی چیز ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں. وہ دمشق کے حالات دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، بہترین محل تعمیر کر دی، اچھی زندگی گزارنے لگے اور مساجد خالی رہنے لگی. آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا مالی اراکم تبنون ما لا تسكنون فيه، اے لوگوں کیا بات ہے کہ تم ایسے محل بنا رہے ہو جس میں تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے. ومالی اراکم تجمعون ما لا تاكلون، کیا بات ہے کہ تم اتنا خزانہ جمع کر رہے ہو کہ تمہیں وہ کھانا ہی نہیں ہے. مالی اراکم مالی اراکم مالی اراکم، کیا بات ہے کیا بات ہے، تم یہ ساری تیاریاں کر رہے ہو، آخر یہ تیاری کتنے دنوں کے لیے ہے؟ یہ تیاری کون سے دن کے لیے ہے؟ تم نے اس دن کی تیاری نہیں کی جس دن کے لیے ہمیشہ تمہیں زندگی گزارنی ہے، جہاں تمہارا ہمیشہ کے لیے ٹھکانا ہے. لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ ثُمَّ تُؤْكَلُ، پھر لوگوں کے حالات دیکھتے رہے، لوگوں کا تماشا دیکھتے رہے، لوگوں کی اس غفلت کو دیکھتے رہے اور کہتے تھے کاش کہ میں درخت ہوتا، مجھے زمین سے اگا کر کسی نے کھا لیا ہوتا اور میں ختم ہو چکا ہوتا. یہ دنیا کی زندگی میں یہ تکلیفیں، یہ دنیا کی زندگی کے اندر کی تبدیلیاں، یہ انسان کو کب کون سے کروٹ لے جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے آخرت کی فکر کرو. آپ نے کہا تھا قبرستانوں کی زیارت کرو. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم کثرت سے قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے. قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے. قبرستانوں میں جانے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ یہ قبر میرے والد کی ہے، یہ میرے دادا کی ہے، یہ میری والدہ کی ہے،
یہ میرے بھائی کی ہے، یہ میرے بیٹے کی ہے، یہ میری بہن کی ہے، یہ وہ افراد ہیں جن کے گود میں میں کھیلتا تھا، جن کے ہاتھوں سے کھانا کھاتا تھا، جنہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے، مجھے بڑا کرنے کے لیے، مجھے طاقتور بنانے کے لیے اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے چھاتی کا دودھ پلایا تھا، زندگی میں اپنی کمائی کو ان پر صرف کیا تھا، آج وہ اتنے منوں بھر مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا حال ہے، وہ کس حالت میں ہے مجھے پتا نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک گڑھے کے اندر موجود ہیں اور وہ اس وقت مدد کے لیے مجبور ہیں، وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن ان کی پکار، ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ پکاریں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، ان کے سامنے وہ دنیا کے سارے نظارے آئیں گے کہ میں نے فلاں دن یہ کام کیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، میں نے فلاں کو یہ کہا تھا، میں نے فلاں کے مال کے ساتھ میں اسے بے انصافی کی تھی، میں نے فلاں کو تکلیف دی تھی۔ ایک لمبی فہرست اس کے سامنے آئے گی، افسوس کرے گا، روئے گا، چلائے گا، لیکن وہ ایسی چیخ ہوگی، ایسی چلاہٹ ہوگی کہ اس کو جانوروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں سنے گا، اور ایسے جانور سنیں گے جو اس انسان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والوں کی آوازیں انسانوں تک نہیں پہنچائی، کہا کہ صرف جانور سنیں گے، اب بس ان کا چیخنا چلانا جانوروں کے لیے ہوگا، وہ جانور سنتے رہیں گے، لیکن جانوروں کی مدد نہیں کریں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر انہوں نے جانوروں کی سی زندگی گزاری ہے۔ اگر یہ انسانوں کی زندگی گزارتے تھے تو یہ باہر کے انسان ان کی مدد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ اگر انہوں نے صحیح زندگی گزاری ہوتی تو ان کی اولاد آج نیک اعمال کر کے ان کے لیے مغفرت کا سہارا بنتے تھے۔ انہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوتی تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال آج ان کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ آج انہوں نے 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ، لاکھوں کروڑوں روپیہ جائیداد بنانے کے لیے صرف کیا، وہ جائیداد تو کبھی بیٹے نے ہڑپ لیا، کبھی بھائی نے چھین لیا، کسی کو نہیں ملا تو اس نے کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے زمین کے حصے کر کے ٹکڑے کر کے نوچ کر کھا لیا، اب اسے پتا نہیں میرے مال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس نے اسی مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوتا تو آج اس کا مال، اس کا صدقہ، اس کا خیرات، اس کی زکاتیں، اس کا تعاون یتیموں کے لیے سہارا، غریبوں اور پریشان حالوں کے لیے وہ مدد، آج اس دنیا کے اندر، وہ دنیا جس کو قبر کی دنیا کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ چیزیں کام آتی اور وہاں ان کی مدد کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے ہمیشہ کہتے تھے، لوگوں آخرت کی فکر کرو، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو گے تو آپ کو آخرت کی فکر ہوگی، نیک انسانوں کی صحبت اختیار کرو، برے انسانوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان برائی کے دلدل میں چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نیک تھے، آپ خود بھی نیک تھے، جنہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی وہ دنیا کے سب سے نیک انسان بنے، اور جنہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی، ان سے جنہوں نے صحبت اختیار کی وہ بھی سب سے نیک انسان بنے۔ تو نیک انسانوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی انسانوں کو موت ہمیشہ ان کی ذہنوں میں ہوتی ہے۔ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اے اللہ میں نے ایسا خیال کیا تھا، میرے دل سے یہ خیال نکال دے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، گلستان کے اندر انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں ایک فقیر تھا، جنگل کا سفر کر رہا تھا، ایک جگہ پر کسی شیر نے اس پر حملہ کر دیا، زخمی ہو گیا، اور وہ شیر تو بھاگ گیا، زخمی حالت میں لوگوں نے اس کو دیکھا تو وہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگوں نے اس سے پوچھا ایسی پریشانی کے عالم میں تم زخمی ہو، خون رس رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا الحمدللہ بمصیبتیں گرفتارم نہ بمعصیتیں۔ فارسی کا مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، کہ میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، زخمی ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں۔ گناہ میں مبتلا نہ ہونا یہ بھی میرے لیے اللہ کے احسان کی
वाकिफ है कि अल्लाह ताला का एहसान हुआ कि उसने मुझे गुनाह में मुलव्वस नहीं किया, किसी तकलीफ में मुब्तला किया। ये तकलीफ मोमिन के लिए हमेशा ऊंचे दर्जात को बुलंद करने का सहारा बनती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अजबन लिअम्रिल मुमिन इन अमरहु कुल्लहु खैर इन असाबहु सर्रा शकर व इन असाबहु दर्रा सबर। मोमिन दोनों हालत में वो फायदेमंद होता है। अगर अच्छाई हो, खुशहाली हो, तब भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और उसके शुक्राने की वजह से अल्लाह ताला उसे बुलंद दर्जा अदा करता है। वहीं असाबहु सर्रा सबर, और अगर परेशानी में मुब्तला हो तो ऐसी हालत में सब्र करता है और ये सब्र उसके दर्जात को बुलंद करने का जरिया बनते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह एक वक्त के बड़े खलीफा थे, बड़े बादशाह थे। मौत को कसरत से याद करते थे। बादशाहों ने भी मौत को याद किया है, ये दुनिया को बताने के लिए कि हम चाहे दुनिया में हुकूमत करें, एक न एक दिन हमें दुनिया से जाना है। वो रात में, दिन में, सुबह हो, शाम हो, हमेशा अपने आखिरत की फिक्र करते थे। वो सोचते थे, ना मैं इतने बड़े मुल्क का बादशाह हूँ, किसके साथ मैं इंसाफ कर रहा हूँ, किसके साथ बेइंसाफी हो रही है, किसका हक मुझसे महरूम हो रहा है, पता नहीं। मेरे साथ न्याया क्या बर्ताव करेगी, मुझसे न्याया क्या चाहती होगी। मैं तो लोगों के हालात को नहीं जानता हूँ, तू जानता है। आज मैं इनका बादशाह हूँ, इनका मालिक हूँ, मैं इनकी गलतियों पर इनका मुआवजा करता हूँ। तू सारी कायनात का बादशाह है, तू सारे इंसानों की गलतियों पर उनका मुआवजा करता है, तू मेरा भी मुआवजा करने वाला है। रात में वो अपने बिस्तर पर लेटते थे। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक उनकी बीवी फरमाती हैं कि मेरे शौहर रात की इशा की नमाज पढ़ने के बाद घर में आते, मैं उनके लिए बिस्तर को सजा देती थी, वो आराम करते थे। थोड़ी देर जब मुझे नींद आ जाती, आंखें बंद होती, तो मैं बिलखने की, सिसकने की और बच्चों की तरह रोने की आवाजें सुनने लगती थी। मैं घबरा कर उठती, देखती कि मेरे शौहर आप अपने चेहरे पर चादर डाले हुए हैं, रो रहे हैं। मैं उन्हें तसल्ली देती, उन्हें समझाती, आखिर इतना क्यों रोते हो। वो कहते हैं, कल मेरा क्या होगा, आज मैं दुनिया का बादशाह हूँ, मैं दुनिया का मुआवजा करता हूँ, कल मैं बादशाह के सामने मैं हाजिर होऊंगा तो वो मेरा क्या करेगा, मैं उसके सामने कैसे वो लेकर जाऊंगा, मैंने जिंदगी कैसे गुजारी है, मैंने बादशाह कैसे चलाई है, मैंने माल कैसे सर्व किया है, एक एक पाई का मुझे हिसाब देना होगा, मैं क्या करूंगा। फिर थोड़ी तसल्ली होती, फिर आराम करते, फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें आंखें बंद हो जाती, फिर कहती है कि फिर मैं उनके बिलखने की, सिसकने की, रोने की आवाजें सुनती। हत्ता कि इसी तरह पूरी रात गुजर जाती थी। मुझे डर होता था कि इनकी रोने की वजह से, ये घबराहट की वजह से इसी को उनकी मौत ना हो जाए। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह है, जिनको दुनिया खलीफे खामिस कहती है, जिन्हें नेक इंसानों में इनका शुमार किया जाता है। इनकी रात इस तरह से खौफ के आलम में गुजरा करती थी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ क्या हशर करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 लोग ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन अल्लाह की ताला के अर्श के साए में होंगे। इमामुन आदिल, एक इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारता है, या तो वो किसी का हाकिम होगा, घर का हाकिम होगा, महल्ले का हाकिम होगा, शहर का हाकिम होगा, मुल्क का हाकिम होगा। अगर हाकिम हो तो इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारे। वशाकुन नशा फी इबादतिल्लाह, और अगर हाकिम नहीं है, महकूम है, तो महकूमी में कई तरह के लोग होते हैं। या तो नौजवान होते हैं जो बालिग हो चुके, जिन्हें अमल करने की जरूरत है। शाकुन नशा फी इबादतिल्लाह, नौजवान है और अल्लाह ताला की इबादत में जिंदगी गुजारता है। और अगर ऐसा नहीं है, नौजवान नहीं है, वो बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच चुका है, तो नबी फरमाते हैं वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और ऐसा इंसान जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा हुआ हो। इंसान जब बड़ी उम्र का होता है तो फिक्री तौर पर मस्जिद की तरफ मायल होता है, मस्जिद से उसका लगाव हो जाता है। नबी कहते हैं बड़े होने के बाद अगर उसका दिल मस्जिद से लग गया, और अगर वो इंसानों के दरमियान में रहता है, लोगों से तालमेल करता है, लोगों से मुलाकातें हैं, लोगों से रवाबित मौजूद हैं, रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमअ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि,
کہ دو ایسے انسان اللہ کے سائے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جو کسی سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں، وہ اللہ کی خاطر کس سے محبت کرے اور اللہ کی خاطر کس سے نفرت کرے۔ اور اگر انسان تنہائی میں ہوتا ہے، انسان کبھی لوگوں میں ہو تو کبھی تنہائی میں بھی ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں، گھر کے بند دروازے میں وہ اکیلے ہوتا ہے تو کہتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ تنہائی میں وہ اپنی حقیقت کو یاد کرتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا، میں کیسے بڑا ہو رہا ہوں، اب میرے جسم میں کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کل تک کہ میرے جسم کے حالات الگ تھے، سر کے اوپر کے بال کا نقشہ کچھ الگ تھا، ہاتھوں پیر کی طاقت الگ تھی، آج میری حالتیں تو کچھ الگ نظر آ رہی ہیں، پھر کل کچھ اور ہوگا، اس کے بعد کچھ اور ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس چیز کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے تو نبی فرماتے ہیں وہ انسان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور کبھی انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، طرح طرح کے فتنے انسان کے سامنے آتے ہیں، کبھی مردوں کے سامنے، کبھی عورتوں کے سامنے، کبھی کسی اور جگہ پر، کبھی بازاروں میں، کبھی تنہائی میں، تو نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ، کبھی فتنے کا موقع آ جائے، آزمائش کا موقع آ جائے اور حسین و خوبصورت عورت نے اس کو برائی کے لیے اسے للکارا ہو تو وہ یہ کہہ دے انی اخاف، میں برائی نہیں کرنا چاہتا، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں ایسا انسان جو فتنوں کے وقت میں صحیح سالم رہتا ہے، مستقیم رہتا ہے، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ ایک انسان جو صدقہ کرتا ہے، لوگوں کا تعاون کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتامى ہیں، ایسے افراد جو مجبور ہیں، دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں مدد کے محتاج ہیں، ان کی مدد پر لبیک کہتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں کرتا، ڈھنڈورے نہیں پیٹتا کہ میں نے فلاں اور فلاں کیا، میں نے فلاں کی مدد کیا ہے، تاکہ لوگ مجھے ماتا کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے پہلوان کہیں، لوگ مجھے سیٹ کہیں، فلاں اور فلاں کہیں۔ وہ ایسا نہیں چاہتا، بلکہ وہی تو یہ چاہتا ہے کہ میں نے نیکی کا کام کیا، انسانوں کی مدد کی، میں چاہتا ہوں کہ انسان کی اس مدد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک کہ بندہ اس کے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ایسی نصیحتیں فرماتے ہیں کہ تم جس مرحلے میں ہو، جس جگہ پر بھی ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، تنہائی میں ہو، محفلوں میں ہو، بادشاہ ہو، محکوم ہو، ہر جگہ پر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں کیا تو دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوگی۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ لو انتم تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت لما اکلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، تمہیں اگر یہ سمجھ نہ جائے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا، تم کبھی بھی لذت کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، تم کبھی بھی شہوت کے ساتھ پانی نہیں پیتے، وما تستطيعون بيوتا وما دخلتم بيوتا تستطيعون به، اور کبھی تم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تم کو سایہ حاصل کرنا ہو، تم بس ایک عام انسانوں کی طرح بیابان میں پریشان عالم انسان کی طرح زندگی گزارتے، کوئی بھی لذت والی چیز کا استعمال نہ کرتے، اور تم صحرا کے اندر چلے جاتے اور وہیں پر اللہ کر کے تمہاری موت ہو جاتی۔ ابو درداء کہتے ہیں اگر موت کے بعد کیا ہونا ہے تمہیں معلوم ہوتا تو تمہاری یہ زندگی ہوتی۔
تو موت کے بعد کی زندگی قرآن کہتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان. یہ دنیا کی زندگی یہ چند دنوں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے. اس دن کی اس زندگی کی تیاری کرو، اس زندگی کی تیاری کرو. آج کے دن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. آج صرف اور صرف عمل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ مہلت ہے. آج صرف ہم عمل کر سکتے ہیں، ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا، اور کل ہمارا صرف اور صرف حساب ہوگا. عمل کرنے کی کوئی فرصت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے، دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ رکھے، اپنی زندگی کو غنیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مال کو، اپنی صحت کو، اپنے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد اچھی زندگی عطا فرمائے، ہماری قبروں کو منور کرے، قبروں کو وسیع کرے. جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو منور کرے اور ان کے لیے آخرت میں جنت میں کھانا مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے میں صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے. موت کے وقت میں ہماری زبان پر کلمہ توحید جاری کر دے اور آخرت میں ہمیں بہترین مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأقوى.